میرے عشق کا نہ لو امتحان، میرا عشق عشق وفا رہا، جو سپرد راز وفا بھی ہے وہی راز ہم پر برملا رہا۔ ہے علی کا عشق بس خدا کا عشق، اسی عشق سے سینہ سجا رہا۔ بھلا عاقل کرے کیا ان کی مداح خوانی، خود خدا بھی جن کا مداح خواں رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں امیر اسد الیاس علوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں اس برگزیدہ ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جنہیں دنیا اسلام میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار مولا علی علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حیدر کرار دو عالم کے مختار وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے وسیع، میرے رازدان، میرے بعد سب سے افضل، میرا وعدہ پورا کرنے والے اور میرے دین کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ آپ صدیق اکبر ہیں، جیسا کہ خود مولا المومنین نے فرمایا، میں صدیق اکبر ہوں، حضرت ابو بکر سے پہلے ایمان لایا ہوں اور ان سے پہلے اسلام لایا ہوں۔ اور فاروق اعظم ہیں کہ جیسا کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائے، یہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ یہی صدیق اکبر ہیں، یہی فاروق اعظم ہیں، اور امت کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ آپ یسوع الدین ہیں کہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیتے ہوئے فرمایا، تم مومنوں کے یسوع ہو اور مال ظالموں کا یسوع ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے امور کے ذمہ دار، میری آواز دوسروں تک پہنچانے والے اور میرے بعد پیش آنے والے اختلافات میں صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ وجہ اللہ ہیں کہ جیسا کہ یہ لقب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی اللہ کے بندوں پر اس کی حجت ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام ابن حضرت ابو طالب، ابن حضرت ابو مطلب، ابن حضرت ہاشم، اور والدہ کی طرف سے اس طرح بیان ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، اور تمام مورخین اور راویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب ہجرت نبوی سے 23 سال قبل، یعنی 30 عام الفیل مطابق 17 مارچ 600 عیسوی جمعے کے دن مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک جلد 3 صفحہ 483 پر اس حدیث کو باسند و متواتر لکھا ہے کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا صفحہ 251 پر اس حدیث کو اور واضح طور پر تحریر کیا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی جلالت و بزرگی اور کرامات کی وجہ سے خداوند عالم نے اس فضیلت کو ان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ علامہ حافظ گنجی شفائی اپنی کتاب کفایت الطالب صفحہ 260 پر حاکم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں شب جمعہ 13 رجب کو پیدا ہوئے۔
ان کے علاوہ کوئی بیت اللہ میں نہیں پیدا ہوا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ یہ منزلت و شرف فقط مولا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ طواف کعبہ میں مصروف تھی کہ اسی درمیان درد زاہ محسوس ہوئی، چنانچہ آپ معوضے کے زیر اثر خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ سعید بن جبیر سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بریدہ بن عناب کو یہ کہتے سنا کہ میں عباس بن عبد المطلب اور بنی ہاشم کے کچھ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف آئیں۔ وہ 9 ماہ کے حمل سے تھیں اور ان کو درد زاہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں اور یہ بھی تصدیق کرتی ہوں کہ اس مقدس گھر کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی ہے۔ بس اس گھر کی بنیاد رکھنے والے کے واسطے سے اور اس بچے کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے، میرے لیے اس پیدائش کے مرحلے کو آسان فرما دے۔ 4 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد حضرت علی کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے پچھلی تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ آسیہ بنت مزاحیم یعنی فرعون کی بیوی نے اللہ کی عبادت وہاں چھپ کر کی جہاں اسے پسند نہ تھی۔ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کھجور کے پیڑ کو ہلایا تاکہ اس سے تازہ کھجور کھا سکیں، لیکن میں وہ ہوں جو بیت اللہ میں داخل ہوئی اور جنت کے پھل اور کھانے کھائے۔ جب میں نے باہر آنا چاہا تو ہاتف غیبی یعنی غیب سے آواز آئی، مجھ سے کہا اے فاطمہ، اپنے اس بچے کا نام علی رکھنا، کیونکہ یہ علی ہے اور خدائے علی وعلا فرماتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اسے اپنے احترام سے احترام دیا اور اپنے علم غیب سے آگاہ کیا ہے۔ یہ بچہ وہ ہے جو میرے گھر سے بتوں کو باہر نکالے گا، میرے گھر کی چھت سے اذان کہے گا اور میری تقدیس و تمجید کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کریں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس سے دشمنی رکھتے ہیں اور گناہ کریں۔ خدا کے گھر میں پیدائش ہوئی جن کی، علی وہ ہیں۔ خدا کے گھر میں پیدائش ہوئی جن کی، علی وہ ہیں۔ سخی وہ ہیں، غنی وہ ہیں، جری وہ ہیں، ولی وہ ہیں۔ جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو کعبے کی مانند قرار دیا ہے اور فرمایا اے علی تو کعبے کی مانند ہے۔ حضرت علی علیہ السلام 3 سال کی عمر تک اپنے والدین کے پاس رہے اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی۔ جس طرح محسن اسلام جناب ابو طالب کی گود میں نبوت و رسالت پروان چڑھی، اسی طرح رحمت للعالمین کی گود میں امامت اور ولایت پروان چڑھی۔ حضرت علی کی ذاتی جوہر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلند مرتبہ ہستی کے فیض تربیت سے حضرت علی علیہ السلام 9 سے 10 برس کی عمر میں ہی اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو آپ نے ان کی تصدیق فرمائی۔ لہٰذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا اعلان رسالت اور اس کی جانشینی کے لیے ذوالعشیرہ کا دسترخوان بچھایا تو دعوت کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے والے تنہا حضرت علی علیہ السلام تھے، جو
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کے درمیان اسلام کی تبلیغ کے لیے انہیں دعوت دی تو آپ کے ہمدرد و ہمدم تنہا حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس دعوت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے سوال کیا تھا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے؟ اس سوال کا جواب فقط حضرت علی علیہ السلام نے دیا، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس راہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی سوال کی تکرار کی اور تینوں مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد فرمایا، اے میرے خاندان والو، جان لو کہ علی میرا بھائی ہے اور میرے بعد تمہارے درمیان میرا وصی و جانشین اور خلیفہ ہے، بس ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ بس مولا علی علیہ السلام نے مثل پرچھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ دیا ہے۔ مدینہ میں جب مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت قائم ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ مولا علی علیہ السلام جنگ تبوک کے سوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مدینے میں ہی رہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی تھی کہ اے علی، تم میرے لیے وہی نسبت رکھتے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کی محبت ایمان اور علی سے بغض کفر ہے۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی روشن چہرے والوں کے امام ہیں، میرے بعد علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ آپ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر کوہ بیابان کی طرف جاتے تھے تو آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور آپ کو تمام ہر بزرگ کے علم کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے تمام علم، تحیۃ الارض اور ارسال حواتف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم تصوف قبالہ ہی کا علم تھا، سکھائے گئے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے جو اپنے 72 پوشیدہ اسم مبارک عطا کیے تھے اس سے آگاہ کیا۔ پس مولا علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ظاہر و باطن علم سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ نے علم اور شجاعت کے تمام علوم و فنون کو حضرت علی علیہ السلام کے ذات میں یکجا کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام بچپن سے ہی نبوت کی خدمت اور حفاظت کرتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ ذوالفقار عطا کیا جو تمام تر جنگوں میں برق کی رفتار سے چمکتی رہی۔ پس خدا کے اس شیر نے بڑے بڑے کافر سورماؤں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ خیبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل پرچم ایسے فرد کے سپرد کر رہا ہوں جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ صبح کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور پرچم ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی اپنی ذوالفقار لے کر میدان جنگ میں اتر پڑے اور جب ڈھال ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے ایک قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال قرار دیا اور جنگ کے آخر تک اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ پس مولا علی علیہ السلام کو تمام تر فضیلتوں کے ساتھ یہ بھی فضیلت خدا کے گھر سے حاصل ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی دختر نیک اختر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کے حوالے آپ میں دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے خدا نے حکم فرمایا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دو۔ اس میں اہم قدرتی راز مضمر ہے۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انکشاف کر دیا کہ فاطمہ کا کفو علی کے علاوہ ساری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور ہر نبی کی نسل اس کے سر میں ہوتی ہے، لیکن میری نسل علی کے سر میں قرار دی گئی ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میرے وجود کا جز ہو اور میں تمہارے وجود کا جز ہوں۔ پھر فرمایا، علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے اور ان کا خون میرے خون سے ہے۔ پس حضرت علی علیہ السلام فضائل و کمالات کا ایسا بہترا سمندر ہے کہ جس میں انسان جتنا غوطہ لگاتا جائے اتنا زیادہ فضائل کے گوہر حاصل کرتا جائے گا۔ پس یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ خلیل ابن احمد سے جب امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں کیسے اس شخص کی توصیف و تعریف کروں جس کے دشمنوں نے حسادات اور دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے اس کے فضائل پر پردہ پوشی کی ہو۔ ان دو کرداروں کے درمیان مشرق سے مغرب تک فضائل کی دنیا آباد ہے۔ پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی شناخت کا اعتراف کیا، اور انہوں نے آپ علی علیہ السلام کے فضائل کو شمار سے باہر بتلایا کہ علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انہیں شمار میں نہیں لا سکتا۔ آپ علیہ السلام کے فضائل کو شمار سے باہر بتلایا کہ علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انہیں شمار میں نہیں لا سکتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام درخت قلم، تمام دریا سیاہی، تمام جن حساب کرنے اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا، بے شک خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ بیان کرے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص ان فضائل میں سے کسی ایک کو لکھے تو جب تک وہ نوشتہ باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی ان فضائل میں سے کسی ایک کو سنے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں جو اس نے کان کے ذریعے سے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا، اور اگر کوئی شخص علی کے فضائل کے نوشتہ پر نگاہ کرے گا تو خدا اس کے تمام گناہوں جو اس نے آنکھ کے ذریعے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا۔ امام بیہقی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آدم علیہ السلام کے علم کو، نوح علیہ السلام کے تقوی کو، ابراہیم علیہ السلام کے حلم کو اور موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی بن ابی طالب پر نگاہ کرے۔ بس حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے محبوب ہیں، وہ حضرت علی علیہ السلام سے عشق و محبت کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ آیت مباہلہ انفسنا سے یہ ثابت ہے کہ علی علیہ السلام نفس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور ہر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لہٰذا جب علی علیہ السلام نفس و جان پیغمبر ہیں تو یقیناً ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، جو علی کو دوست رکھے وہ مجھے دوست رکھے گا، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے میرے بدن پر سر ہے۔
بس حضرت مولا علی علیہ السلام کا علم کے معاملے میں بھی ان لوگوں میں شمار نہیں جنہوں نے کسی مدرسے یا کسی معلم کے پاس علم اکتساب کیا ہو، بلکہ آپ کا علم لدنی ہے، یعنی خداوند عالم کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا علم تمام انسانوں سے برتر اور کسی سے قابل قیاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے منابع میں آپ کو عالم الناس کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت اور علم کے 10 جز اور حصے ہیں، جن میں سے 9 صرف علی کو عطا کیے گئے ہیں اور 1 حصہ باقی امت کے پاس ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام بشری علوم اور عصر حاضر کی ترقیاں علم کے اس 10ویں حصے کا نتیجہ ہیں، اور علم علی علیہ السلام کا علم تمام انسانوں کے علم سے 9 گنا زیادہ ہے، اور اس کا راز یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ وہی ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی جانب سے علم ان تک منتقل ہوا، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص شہر علم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ دروازے سے داخل ہو۔ بس اس لیے مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے جو چاہو پوچھو وہ قرآن سے جواب دے گا۔ ایسا دعویٰ صرف انہوں نے ہی کیا ہے۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھ سے سوال کرو، باخدا تم قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم مجھ سے قرآن مجید کی بابت سوال کرو، باخدا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں مگر میں جانتا نہ ہوں کہ وہ رات میں اتری یا دن میں، میدانوں میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ پس اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے شہادت دی ہے کہ مولا علی علیہ السلام علم ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ بس اسی طرح امیر المومنین علی علیہ السلام کی عبادت شہر آفاق رکھتی ہے۔ علم لدنی کے مالک خداوند عالم کی جتنی معرفت رکھتے ہیں، اسی مقدار میں اس کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز اور راتوں کو جاگ جاگ کر مناجات کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ خداوند عالم ملائکہ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی عبادتوں پر فخر کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صبح سویرے جبرائیل علیہ السلام انتہائی خوشی کے ساتھ میرے پاس آئے۔ میں نے پوچھا، میرے دوست کیا بات ہوئی ہے کہ آج آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ کہا، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کر خوش نہ ہوں جبکہ خداوند عالم نے جو اکرام و انعام آپ کے بھائی جانشین اور امام امت علی بن ابی طالب پر کیا ہے، اس نے میری آنکھوں کو نورانی کر دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے؟ خدا نے میرے بھائی اور امام امت کو اکرام سے نوازا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے علی کی گزشتہ رات کی عبادت پر ملائکہ اور حاملین عرش کے سامنے اتنا فخر کیا ہے اور فرمایا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے نبی کے بعد میرے بندوں پر میری حجت کو، کہ کسی طرح سے اس نے اپنا چہرہ اور رخسار خاک پر رکھا ہوا ہے۔ میری عظمت کے سامنے اس کی اس تواضع کی وجہ سے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ میری مخلوق کا رہبر ہے اور میرے بندوں کا وارث اور سرپرست ہے۔ دریائے علم کے مالک اور بے مثل و نظیر عبادت گزار ہی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ امام امت ہوں۔ بس وہ روایت جو امام علی علیہ السلام کے بلا فصل امام ہونے پر اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔
جیسے حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث یوم الدار، حدیث غدیر، اور اسی طرح کے معروف حدیثیں تواتر سے بھی زیادہ ہیں، جو سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح اہل سنت کے علماء اور مفسرین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں امام علی علیہ السلام کی شان میں ذکر کی ہیں، اور اس بات کی تائید کی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نزول کے بعد فرمایا تھا کہ یہ آیتیں علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ابن حجر، خطیب بغدادی، سیوطی، گنجی، شافعی، ابن عساکر، شیخ سلیمان قندوزی وغیرہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں مومنین کو خطاب کیا گیا ہو اور علی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اس کے پہلے مخاطب نہ ہوں، یعنی یہ تمام آیت سب سے پہلے علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اسی طرح آیت قرآن ہے کہ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں سو رہے تھے، اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا قم یا دابۃ اللہ، اس کے بعد ایک دن فرمایا یا علی ازاکان اخرجک اللہ، اے علی جب دنیا کا آخری زمانہ آئے گا تو خداوند عالم تمہیں برآمد کرے گا، اس وقت تم اپنے دشمنوں کی پیشانیوں پر نشان لگاؤ گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی دابۃ الجنہ ہیں، بس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرنے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی ہو۔ مختلف طریقوں اور مختلف مناسبتوں سے آپ کو امت کا امام اور اپنا جانشین متعارف کروایا، یہاں تک کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں اور صحابیوں کے مجمع میں خدا کے حکم سے آپ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو خیبر اٹھا، یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ، انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک دی، ورنہ دیواریں بھی کھنچاتی در خیبر کے ساتھ۔